اور غصہ جس وقت انسان کو دیکھ لیتا ہے شیطان کہ اس کو اب یہ لگ گیا پوائنٹ پر، بس پھر اس کو کنٹرول کرتا ہے. اتنی سی بات پہ غصہ ہے، وہ اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا، بڑا تجربہ جائے گا. بلکہ یہ ہے کہ غصے میں کہتا ہے کہ میں اس انسان کے ساتھ ایسا کھیلتا ہوں جیسے بچے فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. جو انسان الحمدللہ اس پر کنٹرول کر جاتا ہے وہ پورے اخلاق کو کنٹرول کر جاتا ہے. میں غصے میں نکلتی ہیں نا گالیاں، غصے میں گالیاں نکلتی ہیں، پھر حسد بھی ہوتی ہے، پھر جلن بھی ہوتی ہے، پھر انتقام بھی بڑھتا ہے، اور پھر ساری برائیاں چلنا شروع ہوتی ہیں، پھر ایک دم سے لین بدین، اور پھر جو اس کے ساتھ اس کے نتائج بڑے گندے ہوتے ہیں غصے کے، بے انتہا غلط نتائج اس کو نکلتے ہیں انسان کے لیے. پھر اس میں کیا ہے کہ پھر انسان بہت پچھتاتا ہے. اب پچھتانے کے بعد کوئی ایک ہی چیز اس کے منہ پہ ہوتا ہے کہ یار کاش میں غصہ نہ کرتا تو یہ غلط ہو جاتی بات. غصہ جو ہے وہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، یہ رکھیں. جائز بھی ہے غصہ، جو اللہ نے یہ نیچر رکھی انسان میں، اس کا فائدہ بھی ہے. وہ کون سا غصہ ہے جس کا فائدہ ہو، جس سے نقصان ہو؟ یہ ایک چیز دیکھیں نوٹ کرنے کی چاہیے انسان کو. دیکھیں کون سا وہ جو جائز غصہ ہے، وہ کتنا غصہ ہوتا نہیں ہے، وہ کنٹرولز فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی. جیسے آپ کسی بچوں کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریٹینڈ کرنا پڑے گا غصے والا، تھوڑا چہرہ بنانا پڑے گا، لیکن اندر سے فیلنگ جو آپ کی ہوں گی وہ تیش والی نہیں ہوں گی، غضب والی نہیں ہوں گی، کنٹرول ہوگا. یا کسی کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ دبکا مارنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ ایسا ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، اندر سے دکھانا پڑتا ہے کہ بہت غصے میں ہوں. کیونکہ بہت سی چیزوں کی اصلاح جو ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ غصے سے ہو جاتی ہے، نصیحت سے نہیں ہوتی. جیسے اساتذہ ہیں ہمارے، مشائخ کرام ہیں ہمارے، مشائخ کرام کا جو غصہ ہوتا ہے وہ غصہ تو نہیں ہوتا، غصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن غصہ لگتا ہے کہ بھی بہت غضب کا معاملہ ہے. اسی طرح ماں باپ کو غصہ ہوتا ہے، ایسا تھپڑ ماروں گا، بہت زور سے ہاتھ اٹھاتی ہے، لگتا تو ایسے لگتا ہے، اس کو اصلی کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بار بار پڑھتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے سے حلال کرنے، حلال غصہ جہاں ہوگا اس میں ایک چیز ہوگی کہ اس غصے کے بعد نتائج جو نکلیں گے بڑے پازیٹیو نکلتے ہیں. سبحان اللہ، بڑے پازیٹیو ساتھ ہوتے ہیں اس کے. یعنی وہ جس چیز کو غصہ پریٹینڈ کر کے تیش میں آ کے جس چیز کو سمجھانا چاہتا تھا وہ پازیٹیو ساتھ رکھیں گے، الحمدللہ وہ چیز کو رزلٹ دے گی اس چیز کو. جیسے بچہ سمجھ جاتا ہے، شاگرد سمجھ جاتا ہے. ٹیچروں کے دو غصے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کے اندر دوسرا غصہ بھی آ جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں رہتا استادوں میں. ظاہر وہ ایک طبی چیز بن جاتی ہے کیونکہ ان میں تو فیلنگز محبت کے نہیں ہوتے. جائز غصہ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کے محبت کی فیلنگز بھی ہوں، کچھ نیچرل ہو یا کچھ اللہ نے ڈال دی ان کے سینے کے اندر سی چیز. بہت ہی شفیق قسم کے جو استاد ہوتے ہیں، بہت سی موتیں جن کو شاگرد ساری زندگی یاد کرتے ہیں ان کو، بلکہ ان کے ماروں کو بھی یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اکثر کیا ہوگا یا ہمارے استاد صاحب مارتے تھے، اس میں کیا چیز تھی، اس کی مار میں کیا چیز تھی؟ وہ حقیقت وہ مار جو تھی وہ محبت والی مار تھی. کرنا پڑتا ہے ایک دیندار کو کہ ایکسٹرا جا کے اس نے منتیں بھی کرنی پڑے نا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی تاکہ وہ دین جو ہے میرے نام سے بدنام نہ ہو جائے. اس کے لیے اس کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے کسی کو راضی کرنے کے لیے نا. He should do that. اللہ کے نزدیک سے بہت بڑی بڑی عبادتوں کو اس کو ثواب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، فلاں نہیں کر سکتا، اتنی تلاوتیں نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، لمبے وظیفے نہیں کر سکتا، ہر سال نہیں جا سکتا حج پہ. ایک حج کر لیا اور کہتا ہے الحمدللہ آئندہ دفعہ میرے لیے کافی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اس چیز کے اندر وہ بہت کوشش ہے، بڑا زبردست ہے کہ میرے اس دین کو جو میں نے پروٹیکٹ کیا، میں حج کر کے آؤں، یہ بدنام نہ ہو جائے، حج یہ میرا عمرہ بدنام نہ ہو جائے، میری شکل و صورت سے لوگ بہانے نہ بنانے لگیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس چیز کو. ہزاروں لوگوں میں ایک انسان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس چیز کو، اپنے سارے رشتہ داروں میں کر رہا ہے. آپ کون؟ ہم تو فلاں شیخ صاحب بیٹھتے ہیں جناب، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، تو نام تو آگے شیخ کیا آگے،
اب وہ دیکھیں اس کا آدمی سب سے پہلے انسان کا جو دیکھتے ہیں نا آدمی، نہ آپ کے تہجد کو دیکھیں گے، نہ آپ کے محرابوں کو دیکھیں گے، نہ آپ کی شکل کو دیکھیں گے، بلکہ آدمی کیا تلاش کرے گا؟ اس کے اخلاق کو دیکھو ذرا. لا یغتب، لا یغتب فرمایا، فرض ذالک فوراً. اور فرمایا کہ جب یہ لفظ کہا آپ نے لا یغتب فردا ذالک فوراً، آپ رکے نہیں بلکہ آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہے. یا یغتب لا یغتب لا یغتب، ریپیٹ کیا اس کو، یعنی اس کی امپورٹنٹ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بار بار اس بات کو لا یغتب لا یغتب. بھائی کیا؟ غصہ مت کرنا، غصہ سے بچنا، غضب مت کرنا تم لوگ. کتنی بڑی بات کی، کتنا نقصان دہ یہ چیز ہوگا جس میں نے آپ کو مثال دی. تو کیا ہوا تھا جی؟ وہی کر دو، مجھے غصہ آ گیا، میں طلاق دے دی. مجھے فلاں آئی تھی عورت، وہ آئی میرے سامنے آئی، مجھے غصہ آ گیا، اس نے مجھے ایسے اونچا بولا، مجھے غصہ آ گیا، یہ کر دیا. وہ میرے پاس مال لینے آیا، میں اس کو مال دے رہا تھا، اس نے مجھ سے سختی سے بات کی، مجھے غصہ آ گیا. دیکھا آپ نے؟ مومنٹ کس کو اتنی بڑی نصیحت کی جا رہی ہے کہ خبردار غضب عمل نہیں ہونا، تم نے غصہ نہ کرنا کبھی بھی. تو ہماری تو بات بات پہ لکھا ہے غصہ کر ہی نہیں سکتا. تب کبھی سوال ہی پیدا کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ غصہ کرے کسی پر. شاگرد کو آپ مارے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ کبھی نہ کہنا غصہ آ گیا، نہیں کہتا میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے سمجھانے کا. تھپڑ جو مارے سمجھایا، میں نے غصہ نہیں کیا. بولے سبحان اللہ. بیوی پہ آپ غصہ نہیں کریں گے، سمجھائیں گے، دونوں چیزوں بہت فرق ہو جائے گا. غصہ کریں گے تو طلاق ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کو سمجھائیں گے وہ محبت بن جائے گی، جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. بڑا فرق ہے، ہو ہی نہیں سکتے گھروں میں جھگڑے. اس لفظ کو ہم نکال دیں اپنے ڈکشنری سے اللہ کے فضل سے کہ یہ ہے ہی نہیں، ہمارے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں یہ لفظ. ہمیں مسلمان کا کام ہی نہیں کسی کو غصہ ہے. بجے وہ میرا باس تھا، مجھے اس نے کام نہیں دیا، مجھے غصہ آ گیا. جب ایسی چیزیں ہوں کہ ایسے حالات آ رہے ہوں تو غصہ نہیں، بلکہ کیا کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری تعریف اللہ کے لیے، سب طاقت اسی کے پاس ہے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، باس کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. تو واحد ایسا علاج اس قسم کی فتنہ پیدا کرے انسان کے جسم میں، تو ہم نے کدھر جانا ہے؟ رجوع اللہ کی طرف جائیں. یہ حالات جب ایسے آ رہے ہیں کہ جس سے آپ کی طبیعت میں غصہ آ رہا ہے، تو وہ حالات پہ آپ کہیں یہ میرے حالات ہیں ہی نہیں، یہ تو اللہ کی تصویر دی گئی، تو رحمت ہے کسی وجہ سے میرے اوپر. چھین کر دو اس کو. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو اس نے اپنے آپ کو غصہ ختم کر لیا، کہتا ہے غصہ آتے نہیں، تو میں اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے سینوں کو ایمان سے بھر دیتا ہوں. ایمان سے بھر دینا. ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی پیالہ ہے ہی نہیں. ایمان کسی پیالے میں سما نہیں سکتا. ایمان سے نکلا ہوا ایک لفظ سبحان اللہ، یہ ایمان سے نکلا ایک لفظ ہے. اس لفظ کی یہ قیمت ہے کہ جو ترازو ہے نا، ترازو میزان کا، وہ اتنا بڑا ہے کہ مغرب سے مشرق تک بڑا ہے. مجھے تو مثال ہی ہے کہ اس کو کوئی چیز بھر نہیں سکتی، انسان کے اعمال میں سے کوئی چیز نہیں بھر سکتی، لیکن جو سبحان اللہ کہتا ہے اس ترازو کو بھر دیتا ہے. جس ایمان کی قوت ہوگی، ایمان والے کی زبان سے یہ ایک لفظ نکل جائے تو ترازو کو بھر دے، تو ایمان کی کیا کیفیت ہوگی. صرف اور صرف ایمان سما سکے گا تو جنت میں نظر آئے گا ایمان کہ ہمارا ایمان ہے کیا. اس کے دنیا میں جگہ کوئی نہیں ہے. ایک ہی جگہ اللہ نے رکھی ہے، کیا ہے؟ کہ تیرے دل کو بھر دوں گا ایمان کے ساتھ. اللہ کیا ہوگا انسان میں؟ وہی ہوتا ہے علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ. ہاں وہ لوگ ہیں. فضل قریشی رحمۃ اللہ وہ تھے، عثمان دمانی یہ تھے. ان کے سینوں میں کیا تھا؟ ایمان سے بھرے ہوئے پیالے تھے. ایمان سے بھر دیتا ہوں اور سکون سے بھر دیتا ہوں. ایسی نیند آئے گی جیسے آپ نے 10,000 کو کھائی ہوئی پلز نہیں کھاتے، نیند کی. خدا کی قسم مست رہتا ہے آدمی، اتنا سکون برستا رہتا ہے اس کے دل میں. کیوں؟ اسے اللہ کبھی اس نے کسی پہ غصہ کیا ہی نہیں.
غصہ ہے نہیں، غصہ نہیں تو حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، کسی کی شکایت نہیں ہے، نہ کسی کا لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے انعام سکون سے بھر دیتا ہے اس دل کو. کبھی اس کے ماتھے پہ آپ یہ نہیں دیکھیں گے شکنجی وہ کیا کرتے ہیں رنکلز نہیں دیکھیں گے. خوبصورت ماتھا ہوتا ہے، دور نکل رہا ہوتا ہے ان کے ماتھوں سے. وضو کر لیں ایک طریقہ سب سے بہترین، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان انسان انتقام لیتا ہے، اور شیطان کے واحد ایک علاج سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. سٹارٹ ٹھیک ہے، جس پہ غصہ نہیں لگے سب سے پہلے کیا سٹارٹ کریں؟ جو بھی کلمہ منہ پہ آئے پڑھنا شروع ہو جائے. الحمدللہ جو بھی کلمہ منہ پہ آئے اس کو ذکر شروع کرتے ہیں. اس کے بعد پانی پیئے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں تھوڑی دیر، الحمدللہ غائب ہو جائے گا. حملہ ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ انسان پہ، بعض دفعہ حملہ ہو ہی جاتا ہے نا، تو ایک فوراً 3-4 ایکشن کر لے آدمی، وہ نکل جائے گا. نہیں، نہ کسی سے انتقام لینا ہے، نہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ کرنا ہے. یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ، میں گھر چھوڑ دوں گا، میں گھر سے نکل جاتی ہوں، فلاں کر دیتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ سب غصے کی حالت میں کچھ ہی نہیں فیصلہ کرنا. ٹھنڈے دل سے کہہ جی ہاں جی گھر سے نکلنا ہے، نہیں چھوڑے گھر سے نکلنا ہے. ہاں تحمل کے ساتھ زندگی کی فیصلہ انسان کو کرنا چاہیے. کبھی وہ غصے کی حالت، کوئی فیصلہ، وہ کس کا فیصلہ ہوگا؟ شیطان کا ہوگا. تحمل سے محبت سے کریں گے، کس کا فیصلہ ہوگا؟ رحمان کا ہوگا.